اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند کے زندہ اور بابرکت پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کا پیغام مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 21واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 21واں باب 12ویں آیت سے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سنیں گے۔ اور یسوع نے ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے نکال دیا اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں اور ان سے کہا کہ یہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں شفا بخشی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سبوں کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ اسی خداوند میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں اور عزیز مہمانوں، سب سے پہلے میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم سب خداوند کی ہیکل میں موجود ہیں اور خداوند کے گھر کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو ذرا میں تھوڑا سا اس کو تمہیدی بیان بھی کہہ لیں، لیکن میں نے ساری تمہید چھوڑ دی کیونکہ میرے کان میں آواز آئی ایک طرف سے نہیں، دو چار طرف سے کہ بہو جی ٹائم دیکھ لو۔ جب کبھی شادی بھی ہوتی ہے نا تو نکاح کے موقع پہ بھی ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے، بہو جی ٹائم دیکھ لیو، بڑا لیٹ ہو گئے جی۔ خدا نہ کرے کہیں جنازہ ہو جائے تو بہو جی ٹائم دیکھ لیو جی، بہت زیادہ ہو گیا، پرونے نے واپس بھی جانا ہے۔ اور آج یہ بھی مجھے تو یہاں پہ مجھے نہیں امید تھی کہ مجھے یہ آج سننا پڑے گا کہ بھائی بہو جی آج بھی ٹائم تھوڑا جے۔ حالانکہ میں ہی سارے تو پہلا آ کے لڑن ڈیا سا شروع کرو کیونکہ مینوں پتا سی ہر جگہ تے خدا دے کلام نو یہ ہوئی اہمیت دیتی جاتی ہے، تو ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب گیت گائے جاتے ہیں اچھی بات ہے تو ہاتھ بھی ہلتے ہیں، پاؤں بھی ہلتے ہیں، بیٹھے ہوں تو یہ گھٹنا بھی ہلتا ہے، سر بھی ہلتا ہے، پورا باڈی ہلتی ہے، سارا ہوتا ہے۔ تو جب خدا کے کلام کی بات، ابھی دعا جب پاسٹر جی کر رہے تھے تو آپ نے وہ سارے الفاظ سنے ہیں کہ نہیں سنے جو دعا میں کر رہے تھے؟ اگر سنے ہیں تو وہ ساری صفتیں بیان کر رہے تھے کہ بھئی خدا کے کلام کی کیا برکات ہے۔ تو چلیں وہ برکتیں، ابھی میں نے تو سارا کچھ شارٹ کر دیا، مجھے جو ٹائم ابھی ملا ہے تو میں تو سمجھ لیں تمہید بھی چھوڑی، میں نے جو ہیکل کا پس منظر لکھا تھا وہ بھی چھوڑا، لیکن ڈائریکٹلی ہم تھوڑی سی خدا کے گھر کی ہی بات کریں گے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ خداوند کے، کس کو خوشی ہوئی ہے؟ سب کو خوشی ہے؟ تالیاں تو نہیں ابھی بجائیں، پھر آپ کو خوشی ہوئی ہے تو اگر ابھی خوشی ہے، مجھے خوشی ہوئی، سارے اوپر ہی رہنا، میرے ساتھ بھی رہنا اور اوپر بھی رہنا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ یہ تو ہماری آج کی خوبصورت آیت ہے اور مضمون بھی آپ پڑھے ہیں، خدا کے گھر کی اہمیت۔ بڑا میں نے پوائنٹ الگ الگ کیے تھے لیکن وہ ابھی مکس کر کے آپ کو پیش کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ کو پھر آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات، اب ساری باتیں چھوڑ کے خدا کے کلام کی ہم بات کرتے ہیں، کہ میں سب سے پہلے خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا اس سارے خوبصورت عمل کے لیے۔ اور یہ عمل جو کیا آپ لوگوں نے، خاص طور پہ ہمارے جوڑا سیان کی کلیسیا نے، تو انہوں نے ایک بہت بڑے حکم کو پورا کیا ہے، اور اس حکم کے پورا ہونے سے جو برکات خدا ہمیں دیتا ہے، اب میں تھوڑا سا ان کا ذکر بھی کروں گا آپ کے ساتھ۔ اور یہ سب سے پہلے میں نے کہا کہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے اس یہاں کی کلیسیا کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، اور خدا کا حضور دعا بھی کرتا ہوں کہ ان کا اتحاد، ان کی محبت، ان کا پیار یہاں پہ ایسے ہی قائم رہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا تھا کہ جب بڑے خوبصورت طریقے سے ہمارا استقبال کیا گیا اور بزرگ یونس مسیح
جنہوں نے میرے گلے میں ہار ڈالا ہے، وہ ہار نہیں تھا، ان کی بہت بڑی پہاڑ جتنی محبت تھی، میں آپ کو بتاؤں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا بھلا، کسی نے دیکھا کیا کیا تھا؟ بول دے، کوئی بات نہیں۔ پھر انہوں نے میرا بوسہ کیا، اور یہ کیوں کیا ہے؟ یہ محبت کا بہت بڑا نشان ہے۔ تو بابا جی، خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا، آپ کی ساری ٹیم، آپ کے سارے سکھاؤں کا، اپنی ان بہنوں بیٹیوں پاسٹر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ابھی تثنیہ شرح کی کتاب یا استثناء کی کتاب 28واں باب، پہلی 2-4 آیتیں، ابھی حوالے نہ نکالنا پھر ٹائم گزر جائے گا۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تو میرے حکموں کو مانے، اگر میرے قوانین کو مانے، اگر میری قضاؤں پہ عمل کرے، تو پھر میں تجھے یہ برکتیں دوں گا۔ یہ ایک پیکج ہے برکتوں کا، ذرا غور سے سن لینا کہ پھر میں کیا کروں گا۔ اگر تم میرے حکموں کو مانو، اگر تم میرے حکموں کی پاسداری کرو، اگر میرے حکموں کی تابع داری کرو، تو پھر میں تجھے یہ برکتوں کا پیکج دوں گا۔ اور پہلی برکت بھلا کیا ہے؟ شارٹ کر کے بتانا پڑے گا، میں نے تو ایک ایک کی تشریح کرنی تھی۔ اگر تو گاؤں میں ہوگا تو بھی مبارک ہوگا، اور اگر تو شہر میں ہوگا تو بھی مبارک ہوگا۔ تو باہر جائے گا تو بھی مبارک ہوگا، تو باہر سے اندر آئے گا تو بھی مبارک ہوگا، اور تیری اولاد وہ بھی مبارک ہوگی، تیرے جانوروں کی اولاد وہ بھی مبارک ہوگی، تیری کھیتی وہ بھی مبارک ہوگی، اور تیری چنگیر بھی مبارک ہوگی۔ آپ لوگوں نے، یہاں کی کلیسیا نے خدا کے اس حکم کو میں کہتا ہوں پورا کیا ہے کہ اس کے گھر کی عظمت کو سلام کیا، اس کے گھر کی عقیدت کو برقرار رکھا، اور اس کے گھر کے لیے اتنے بڑے پروگرام کا ارینج کیا ہے۔ تو ان کو خداوند خدا یہ برکتیں دیتا ہے، اور یہ پیکج آپ لوگوں کے لیے ہے۔ یہ برکتیں اب آپ کے ساتھ جائیں گی، اور وہ اس لیے کہ آپ نے خداوند خدا کے حکم کو پورا کیا ہے۔ اب کس خدا کو پورا کیا ہے؟ کس خدا کے حکم کو؟ یہاں پہ جو پڑھے لکھے بچے ہیں یہ ان کے لیے بات ہے، بزرگوں کو میں آسانی سے سمجھا دوں گا بعد میں۔ جو پڑھے لکھے ہیں ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کس خدا کی بات کر رہے ہیں؟ کس خدا کی؟ پہلا لفظ کیا لکھا ہے؟ خدا کے گھر کی۔ تو پہلے تھوڑا سا خدا کو جان لینا، کون سا خدا ہے؟ خدا کتنے ہیں؟ جلدی جلدی جواب دینا ہے۔ خدا کتنے ہیں؟ میرے نال جھوٹ نہ بولو، میرے ساتھ جھوٹ نہ بولو۔ آپ سارے کہتے ہیں نا خدا ایک ہے، تو مجھے گیت سنائیں زبور نمبر 136 کی پہلی لائن، کیا لکھا ہے؟ شکر کرو تسی اودا جیڑا۔ یہ زبور میں لکھا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ زبور 136 میں لکھا ہے، پہلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شکر کرو تسی اودا جیڑا۔ تو ہون میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیڑے خدا دی گل کرنی ہے آج؟ خدا تو بڑے سارے نے، کون سا خدا ہے جس کی ہم نے بات کرنی ہے؟ ابھی پرانے عہد نامے میں تو خدا کا نام بھی بہت سارے ہیں، اسے ایل بھی کہا جاتا ہے، اسے ادونائی بھی کہا جاتا ہے، اور پھر انگلش میں آپ اس کو گاڈ بھی کہتے ہیں، ہندی میں پرمیشور بھی کہتے ہیں، پنجابی میں رب خداوند بھی کہتے ہیں۔ خدا کے تو نام بہت سارے ہیں، بہت سارے، بھگوان بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہے نا۔ تو میں کہہ رہا ہوں ہم کس خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی صفت ایک بتا دیں جس سے پتا چلے کہ وہ خدا ہے۔ جس نے آسمان اور زمین کو، ذرا غور سے سننا، جب رسولوں کا عقیدہ ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کی پہلی لائن یہ ہے، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ تو دوسرے جو خدا ہے، جن خداؤں کا یہ خدا ہے، کیا وہ خالق مالک نہیں ہے؟ کیا وہ رزق راج دیتے ہیں کہ نہیں؟ اب تھوڑی سی مشکل آ گئی نا سمجھنے میں، تھوڑی سی مشکل آ گئی، آپ کو کوشش چاہ گئی، تو اس لیے چاہ گئی کیونکہ آپ ان خداؤں کو جانتے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کو سلام ضرور آپ کرتے ہیں، یہ میں لاسٹ پہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ چلے میں چھوٹا سا، یہ جو میرے بچے پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے پرمیشور کو بھی چھوڑیں، ایل شدائی کو بھی چھوڑیں، ادونائی کو بھی چھوڑیں، باقی سارے الفاظ کو چھوڑیں، یہاں پہ کھڑے ہو کے انگلش بولنا بہت اچھا لگتا ہے، I love Jesus, thank you Jesus، یہ Jesus۔ تو تھوڑا سے انگلش میں خدا کو کیا کہتے ہیں؟ دسو انگلش میں خدا کو کیا کہتے ہیں؟ گوڈ کہتے ہیں نا۔ تو ذرا گوڈ کس چیز کا مخفف ہے؟ پھر پتا چلے گا کہ وہ خدا ہے کہ نہیں۔
اور پھر دوسرے خداؤں کو بھی اسی میں شامل کریں گے. گوڈ کے سپیلنگ کیا ہے؟ سب کو آتے ہیں. GOD. تو جی سے کیا بنتا ہے؟ جنریٹر، جو پیدا کرنے والا ہے. جنریٹ کرنا، جب جنریٹر کو کھینچیں تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ فوراً. ایسے ہی ہے نا؟ تو پیدا کرنے والا یعنی جی سے بنتا. میں جلدی جلدی بتاتا ہوں. جنریٹر. اسی لیے کتاب مقدس میں سب سے پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ تکوین کی کتاب ہے. تو اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جینیسس، ابتدا. اور پھر اس سے جڑے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن مجھے ابھی ٹائم جو ہے وہ اجازت نہیں دے گا. اسی پہ ذرا غور کریں کہ گوڈ سے بنتا ہے جنریٹر، پیدا کرنے والا، اور وہ سے بنتا ہے آپریٹر. آپریٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلانے والا. اور ڈی کا مطلب کیا ہے؟ ڈسٹرائے. پیدا کرنے والا، چلانے والا، اور پھر ختم کرنے والا. یہ کسی دوسرے خدا کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ چلانے والا ہے، اور وہ ختم کرنے والا ہے. اس کے سوا کسی کے پاس یہ پاور نہیں. جتنے مرضی دوسرے خداؤں کو ڈھونڈ لے. اور جو سورج کو مانتے ہیں، کیا سورج خالق مالک ہے؟ جو چاند کو مانتے ہیں، کیا وہ چاند خالق مالک ہے؟ جو دریاؤں کو مانتے ہیں، کیا وہ خالق مالک ہو سکتے ہیں؟ کسی کے اندر کوئی ایسی پاور نہیں ہے. میرے حوالے بہت زیادہ تھے اس کو مثالیں دینے کے لیے، لیکن صرف شارٹ کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا خدا، جس کی بات وہاں پہ لکھی ہے کہ خدا آگے گھر کی بات کریں گے، میرا اور آپ کا جو خدا ہے وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ پیدا کی ہوئی چیزوں کو چلانے والا ہے، اور پھر ان چیزوں کو ختم کرنے والا. یہ قدرت، یہ پاور کسی اور گاڈ کے پاس. سورج چاند کس نے بنائے؟ یہ زمین اور پہاڑ کس نے بنائے؟ اسی خدا نے. تو اسی خدا کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے ان چیزوں کو ختم کر سکتا ہے. لیکن باقی جو ہے وہ سورج کو مانتے ہیں، چاند کو مانتے ہیں، آگ کو مانتے ہیں، سمندر کو مانتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی ہمارا زندہ خدا ہے. تو اس لیے اس خدا کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ایک ہی مثال ہے. بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی، اور ایک ہی مثال ہے. ایک ایماندار شخص تھا، وہ مسیحی ہو سکتا ہے، وہ مسلم ہو سکتا ہے، وہ یہودی ہو سکتا ہے، جو اسی ایک خدا کو مانتے ہیں. تو وہ ایماندار شخص جو تھا، اس نے کہا بھئی خدا ہے، وہ ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے. اور ایک کمیونسٹ آدمی تھا، اور وہ خدا کو نہیں مانتے. آپ سب کو پتہ ہے وہ خدا کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نظر نہیں آتا آپ اس کو کیسے مانتے ہیں؟ جو نظر نہیں آتا آپ اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ وہ خدا جس کی آپ بات کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، یہ باقی قومیں بھی 2-3 کرتی ہیں. یہ کون سا خدا ہے جو نظر نہیں آتا؟ آپ کہتے ہیں ہم نے دعا کی، اس نے سن لی. جو نظر نہیں آتا کیسے سنی؟ آپ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ وہ شخص تو کمیونسٹ تھا، وہ تو خدا کو مانتا نہیں تھا. وہ اس خدا کی اس نے کہا اچھا چلے بھائی یہ بحث بھی چھوڑتا ہوں میں، تو میں کوشش کروں گا اس خدا کو جاننے کے لیے. جو آپ کہتے ہیں نا نظر نہیں آتا تو ہے، تو میں بھی اس کی تحقیق کروں گا. اس نے بھی بہت ساری کتابیں نکال لی، اس نے بہت زیادہ تحقیق شروع کر دی، اور ایک دن دھیان و گیان کرنے کے لیے باہر کو نکل گیا. جب باہر کو نکلتا ہے تو وہاں پہ کھیتوں میں جاتا ہے سوچنے کے لیے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. جب جاتا ہے تو جب دیکھتا ہے کہ وہاں پہ تربوز کا ایک کھیت ہے. تربوز کا پتہ ہے سب کو دوانے دا. تو وہاں پہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیل، اس کا پودا تو زمین پہ لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ 10 کلو کا وہ تربوز لگا ہوا ہے. جب یہ دیکھا گیا تو کہنے لگا اب تو مجھے یقین سچ مچ ہو گیا کہ خدا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی خدا ساری دنیا کا خالق مالک ہے. یہ کون سا خدا ہے جس سے کوئی عقل ہی نہیں، جس سے کوئی سمجھ ہی نہیں، جس کو کوئی اس چیز کی سینس ہی نہیں. کہتے ہیں کہ وہ خالق مالک ہے، یہ پودا لگا ہے، یہ بیل اس کی لگی ہے، اور یہ تو زمین سے سر نہیں اٹھا سکتی، اور 10 کلو کا تربوز اس کے ساتھ لگا دیا ہے. پھر تھوڑا سا آگے جاتا ہے، آگے دیکھتا ہے کہ بیری کا درخت ہے، اور اس بیری کے درخت کو جب دیکھتا ہے تو پھر کہتا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ خدا کوئی نہیں، اس کے پاس کوئی عقل سمجھ نہیں ہے. تو پھر بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا، جب اوپر دیکھتے ہوا تھوڑی سی چلی تھی، یہ لیٹ گیا. جب لیٹا تو اوپر سے ایک بیر گرا اور اس کی آنکھ پہ لگا. یہ مجھے بھی کل ایک چیز لگی تھی آنکھ پہ. جب اس کی آنکھ پہ لگا اتنا سا بیر، اور جب ہائٹ سے چیز گرتی ہے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. جب وہ گرا اس کی آنکھ پہ لگا
تو پھر فوراً اٹھ گیا, اب آنکھ کو ملنے لگا, اور پھر وہ بڑے غور سے دیکھتا اور سوچتا ہے, پھر کہتا ہے یار یہ بات جو وہ شخص کہہ رہا تھا اب مجھے سچ سمجھ ہونے لگی ہے, اب ایسے لگ رہا ہے کہ خدا ہے. یہ خدا نے اسے سمجھایا تھا, بچوں ذرا غور سے بات سن لینا. پھر اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کیسے اس نے خدا کو مانا. اس نے کہا کہ یہی اگر 10 کلو کا تربوز اوپر لگا ہوتا اور وہ وہاں سے گرتا اور میرے سر پہ گرتا تو میری کھوپڑی کا بیچا باہر نکل جاتا. تو اس لیے اس نے اسی بات سے اس بات کو مان لیا کہ جو کچھ بھی قدرت نے کیا ہے وہ سب ٹھیک ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, کوئی اسے مغرب سے نہیں نکال سکتا. سورج اور چاند اور ستارے, یہ رات کو چاند ستارے آسمان پہ ہیں, یہ دن کو نہیں آپ کو نظر آ سکتے. اور یہ نظام جس نے بھی بنایا ہے, پھر اس نے کہا کہ وہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے. یہ نظم آپ نے سنی ہوئی ہے, فتح علی نے گائی بھی ہے, کوئی تو ہے نظام ہستی چلا رہا ہے وہی. تو اس بات سے وہ جان گیا, پہچان گیا کہ وہ خدا ہے, اور آج ہم سارے بھی اسی خدا کے گھر آئے ہیں اور اسی خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں اور اسی خدا کے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں. اسی خدا کو مانتے ہیں یا کسی اور خدا کو؟ جلدی جلدی بتا دیتا ہوں, جلدی جلدی, ٹائم بہت زیادہ. ہم کسی دوسرے خداؤں کو بھی مانتے ہیں, اور اس کی چھوٹی سی مثال ہے, جب آپ کبھی کسی برات پہ جاتے ہیں اور برات کسی بڑے دریا کے اوپر سے گزرتی ہے, تو کیا کرتے ہو اس کے اندر؟ کیا کرتے ہیں؟ اب آجی کہہ رہی ہے پتھر لے کے جاتے ہو نال. وہ پیسے پھینکتے ہیں اس کے اندر, اس سمندر کے اندر, اس دریا کے اندر پیسے پھینکتے ہیں. کس بات کے لیے؟ کہ کھیری کھیری نہ جائیے تو کھیری کھیری واپس. بھائی اس کے اندر سے کیا گزر ہے؟ پانی. اس پانی میں پیسے پھینک رہے ہیں کس ڈر سے؟ کہ ہوئی نہ ہوئے کہ پانی واپسی تو سانو اگے ننگن. یہ سمندر دیوتا کی بات ہے, اور اس دیوتا کو آج بھی آپ تھوڑا تھوڑا مانتے ہیں. غصہ نہ کرنا, جب برات جاتی ہے تو ہم سب کچھ بھولتے ہیں. اس گھر میں آنے کو ترجیح نہیں دیں گے, اس گھر میں آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے, لیکن رستے میں دریا آئے گا تو اس کے اندر پیسے پھینکیں گے. تو یہاں پہ اپنے ایمان کو چیک کر لیں, آپ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں یا کہ نہیں جانتے؟ جو اس کی اہمیت کو جانتا ہے وہ یہاں پہ سلام کر کے جاتا ہے, اور جو شاید اس دریا سمندر دیوتا کو مانتا ہے وہ اس کی بات کرتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, یہ بہت ساری مثالیں ہیں, میرا تو ٹائم سارا آپ لوگ لے گئے ہیں, تو آپ کو بتاتا کہ اس خدا کی حکمت اور دانش کیا ہے. چلے, یہ تو خدا کی بات ہوگی چھوٹی سی. اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ خدا کا گھر. گھر کس چیز سے بنتا ہے؟ گھر کس چیز سے بنتا ہے؟ اینٹوں سے بنتا ہے. گھر کے اندر پھر رہنے کے بیڈ روم الگ ہوتا ہے, کچن الگ ہوتا ہے, باقی چلے مختصر رہنے کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. یہ میں عام گھر کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ یونس مسیح کا گھر ہے, یہاں پہ پرویز کا گھر ہے, وہاں پہ جوید کا گھر ہے, یہاں پہ شریف کا گھر ہے, یہاں پہ اس کا گھر ہے, اور یہ کس کا گھر ہے؟ واہ, بڑے سے آنے ہو بھائی تسی تھے, تو سارے نے پتا ہے. اے کس کا گھر ہے؟ تو جس گھر میں جو رہتا ہے اسی کا نام لیا جاتا ہے نا. یہ بشیر کا گھر ہے, یونس کا گھر ہے, یہ سلیم کا. تو ہر گھر کی پرائیویسی بھی الگ ہے اور ہر گھر کی اہمیت بھی الگ ہے. وڈے گھر چ وڈے لوگ رہن تے او گھر دی قدر بہتی, تے جڑے غریب لوگی غریب گھراں چ رہن تے اس گھر دی قدر تھوڑی. اسی لیے تے کہندے نے پاویں رشتے پھر بکھر جانا, کوئی امیر آدمی ہوئے نا تے کوئی غریب ہوئے, وہ دا ہن فرق پتہ کنچ کردے نے. کسے شاعر نے گل لکھی ہے, جے سمجھ آ جائے تانوں اینی کوئی گل تے ٹھیک ہے. ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا. اے غریب گھر دی گل جے, غریب گھر دی اہمیت ویکھیو کہ غریب چھوٹا گھر ہے تو انہوں کنی کوئی اہمیت اسی دینے ہاں. ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا. چودھری دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہیں ستا. سمجھ آئیے, بڑا گھر ہے, اس کا جانور مر گیا بھائی, اس کی سارا گھاؤں باتیں کرے گا. چوری صاحب دا کتا بڑا سونا سی, چوری صاحب نے بڑا پالیا سی, چوری صاحب کیا بات ہی ہوتی. تے جے ماڑے غریب دی ماں مر جائے تے اسی نا چلو خیر ہے آج نہیں کل جاواں گے, کل افسوس کراں گے, کل کر دے اسی تے اودے گھر بھی نہیں جاندے. اس لیے
کہ اس گھر دی اہمیت اس بندے نال بنی ہے، اس بندے دی وجہ تو وہ دی قدر قیمت بندی ہے۔ وڈے گھر چ رہو تے وڈے دی تے اس گھر چ کوئی وڈا رہندا ہے کہ چھوٹا؟ اس گھر چ کوئی وڈا ہے کہ چھوٹا؟ اچھی دسو۔ تے جے وڈا رہندا تے سارے تو وڈے گھر دی گل بھی اسی اج ہی کرنے آ پے کہ خداوند دے نام نوں جلال دین لئی میں پھر تانوں مبارک دینا کہ اس وڈے گھر دی سالگرہ تسی سارے منان ڈے۔ یہ ہوئی گھر تو اگے تھوڑا جا ہن میں جان لگا جے ایک چھوٹی جی ہیکل دی گل کر لگا، میں سلیمان والی ہیکل والی بھی چھڑ دیتی جی گل ہے، میرا ویل لو لکھیا لیکچر میں ہر چیز لکھی تھی۔ ہن تسی یہ دسنا ہے کہ یہ جڑا گھر ہے یہ کادے نال بنیا ہے؟ یہ وڈا گھر ہے نا بابا جی، یہ کیڑی گل نال بنیا؟ ایتھے بھی اٹاں ہی لگیاں کہ سونا چاندی لگا؟ کی لگا؟ یہ بھی اٹاں نال بنیا ہے، روڑیاں نال بنیا ہے، بجری نال بنیا ہے، سیمنٹ نال بنیا ہے، تے بنا کے پینٹ شینٹ کر کے سونا بڑا کر کے تے اسی سب تو اوپر کی لگا دیتی؟ کی لا دیتی؟ کراس، سلیب۔ تے اے سلیب سانو کی دس دی ہے یا ہوندیاں جاندیاں نو کی دس دی ہوئے گی کہ یہ کس کا گھر ہے؟ او بھائی جتے جیڑے گھر جاؤ کہ جیڑا کوئی اجنبی آئے گا نا تو کہے گا میں یونس دے گھر جانا ہے، یونس اس گھر دا نشان ہے جی، میں پرویز دے گھر جانا ہے، سارے انہوں پتہ لگے گا۔ ایتھے نام ہی کوئی پوچھے تے ننگدا ننگدا جدو اوپر ویکھے گا تو کی کہے گا؟ یہ تھوڑی جی اہمیت دسن لگا، یہ کس کا گھر ہے؟ چلے ہم نے اینٹوں سے گھر بنایا، پینٹ کیا، سب کچھ کر دیا، اور اس کے اندر جیسے میں نے کہا اپنے گھروں میں ضرورت کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس گھر کی بھی کوئی ضرورتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کا نشان پاک سلیب۔ سلیب کی بات کروں پھر ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جائے گا۔ یہ سلیب ہمارا نشان ہے، یہ سلیب مسیحت کا نشان ہے، یہ سلیب خدا کے گھر کا نشان ہے۔ اور اس سلیب کی بات بابا جی نے کی ہے، بابا جی طالب نے، جلدی سے بتاتا ہوں اس کا پس منظر۔ یہ سلیب کہتی ہے میں ایک رخ جنگل دا واسی، میں ایک رخ جنگل دا واسی تے آیا ایک دن لکڑ ہارا تے جنہ چیر انہیں وڈ نہیں سٹیا او دا تھکیا نہیں کواڑا۔ میں انہوں اپنی بولی دے وچ اور ریا پاندا سو سو ہاڑا کہ میں ڈاک لیندہ میں ہاتھے ہو دا او تگڑا سی میں ماڑا۔ پھر منو تپے سکنے پا کے تے کر چھڑیا سو جسم نکارا تے مڑ پھر میرے جسم دے اتے ترخان چلایا آرا تے ٹوٹے ٹوٹے کر سٹے ہے انہیں لا کے اپنا چارا۔ پھر رندے نال رند لند کے پنڈا چھل سٹیا سو سارا تے دو ٹوٹے پھر جوڑ کے میرے کل لایا پارے تو پارا۔ پھر میرا نا انہیں سولی رکھیا تے لگ پہ لانتی لین ہلارا تے لکڑی سا آج تو میں لکڑی نہ رہی ہاں، لکڑی سا آج تو میں لکڑی نہ رہی ہاں جنہوں دی یسو دے رنگ وچ رنگی گئی ہاں۔ تو یسو دے رنگ وچ رنگی سلیب اعلان کرتی ہے یہ خدا کا گھر ہے، اور جو گزرتا ہے جس کو سمجھ ہے وہ اس کی طرف جب گزرتا ہے تو اس کا نشان بھی اپنے اوپر پڑ رہا تھا۔ جہاں پہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں ہماری سیمنری ہے خوشپور میں، گاؤں ہے، بہت بڑا گاؤں ہے۔ جب میں ادھر تھا تو 2800 خاندان تھے، اب تو اس کو ڈبل کر لے۔ ہم بھی گاؤں سے گئے تھے، وہ بھی گاؤں ہے، لیکن ان کی عقیدت پتہ کیا ہے؟ ان کا پیار خدا کے گھر سے کیا ہے کہ وہ جب بھی ایسے گزرتے ہیں نا، جڑا پٹھے لینا جان رہا ہے، داتری موڑے تو رکھی ہے، کپڑا رکھے ہے، جڑا پٹھے لینا بھی جان رہا ہے، جدوں دروازے تے سامنے ہونا تو انہیں انج سدھا نہیں جانا، وہ تھوڑا جی ٹرن ہونا ہے گرجے والے تے پھر انج کرنا ہے تے پھر انج کر کے اگے جانا ہے بوئے دے کو کدی سدھا نہیں لنگ سکدا سی، بھاوے وہ پڑھیا ہوئے تے بھاوے ہوتے کوئی ان پڑھ ہوئے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا، اور وہاں پہ ہر 3 گھنٹے بعد بیل ہوتی ہے، اور بیل 10-12 گھاؤں میں اس کی آواز جاتی ہے۔ جہاں جہاں پہ خوشپور کا کوئی باسی رہتا ہے یا کام کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، جب چرس سے بیل ہوتی ہے تو اسی وقت وہ اس طرح سے کرتے ہیں، اسی وقت سلیب کا نشان بناتے ہیں۔ جب ہم نے وہاں پہ دیکھا تو ہم نے کہا ہی گرجے بڑے دھنتے جانے آتے، بڑے پوچے پوچے باہرنے آ، لیکن یہ وہ مبارک لوگ ہیں جو ہر روز اس چرچ کے سامنے سے جب گزرتے ہیں تو سجدہ کر کے گزرتے ہیں۔ یہ خدا کے گھر کی اہمیت ان کے اندر موجود تھی۔ غصہ نہ کرے ہو یہ جوڑے والوں کی کہہ رہا ہوں، میں نے مبارک بھی دی ہے آپ کو، شابش بھی دی ہے۔ اب ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو اس کی طرف اپنے پیر کر کے سوتے ہیں؟
خدا کے گھر کی اہمیت کی بات کرنی ہے نا آج آپ نے. تو جس کو پتا ہے وہ اس طرف پاؤں کر کے سوتا ہے. میں نے بہت کچھ لکھا تھا. دانیل جب بھی دعا کیا کرتا تھا نا تو وہ یروشلم کی طرف جو کھڑکی کھلتی تھی نا اس کی بالا خانے میں, تو اس طرف منہ کر کے گھٹنے ٹیک کے عبادت کرتا تھا اور کہتا تھا میرا سامنا خدا سے ہے اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. آپ بھی جب خدا کے بیجلے کرتے ہیں تو اچھا نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے جتنے بھاسی ہیں وہ جب اس کی طرف دیکھیں تو پیار سے دیکھیں, کیونکہ کس کا گھر ہے؟ تو خدا کا گھر ہے تو پیار سے دیکھنا دیں. چلے یہ تو سلیب لگی, ایک نشان یہ ہے. اینٹوں سے گھر یہ بنا, خوبصورت بنا. اس کے اندر پھر ہم التار رکھتے ہیں, پھر ہم ڈائس بھی رکھتے ہیں, اور اس کے اندر سب سے ضروری چیز خدا کا کلام. اور جس گھر کے اندر خدا کا کلام نہیں ہوگا وہ خدا کا گھر نہیں ہوگا. پھر خدا کے گھر میں ساز ہوتے ہیں خدا کی حمد و ستائش کے لیے, اور پھر خدا کے گھر میں آپ سارے کوشش کرتے ہیں اس گھر میں کوئی گالی نہ دے, اس گھر میں کوئی شور نہ کرے, اس گھر کے تقدس کو پامال نہ کرے, اس گھر کی عزت کو بحال رکھیں, اور اس گھر کو کوئی بھی ایسا غیر اخلاقی کام اس کے اندر نہ کیا جائے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے کرتے ہو؟ کرنا چاہیے بھی کہ نہیں؟ خدا کے گھر کو اس طرح سے پاک رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ احترام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ عزت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اور اس کے احترام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن یہ گھر بن گیا, چرچ بھی, کلام بھی, سب کچھ اس کے اندر رکھ دیا گیا. یہ خدا کا گھر بن گیا. ہم اس کے اندر آ کر سجدہ بھی کرتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ایک اور گھر کی بات کرنے لگا ہوں, وہ اس سے بھی بہتر ہے. ابھی غور سے بات سن لینا, ٹائم نہیں ضائع کروں گا. کلام مقدس میں آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب پڑھ لیں, اس کے اندر بھلا کیا لکھا ہے. چلیں پہلے سادی سی ایک سوال ہے, پھر آپ کو ٹرن کہو کہ سمجھ آئے گی. خدا کی بنائی ہوئی چیز زیادہ اچھی ہوتی ہے یا جس کو خدا بناتا ہے؟ کسی کو سنا گیا کہ نہیں سنا گیا؟ بھئی جیڑے انسان چیز بنان وہ چنگی ہوندی ہے کہ جنہوں خدا بنائے؟ اچھی ساری دسو. جس کو خدا بنائے وہ زیادہ اچھی ہے نا. جس کو انسان بنائے وہ خدا کی بنائی چیز کے ساتھ کبھی بھی مقابلہ. یہ ہم نے گھر بنایا ہے 52 سال پہلے, بابا جی ایسے ہی ہے نا, 52ویں سال گرا ہے. یہ گھر بنایا, ہر کوئی کہتا ہے جی ہمارے بزرگ تھے انہوں نے یہ گھر بنایا, جی میرے چاچا جی نے شامل ہوئے سن انہوں نے گھر بنایا, اسی بھی چندہ پایا. سب نے, وہ سارے نے چندہ پا کے خدا دا گھر بنایا, خوبصورت بنایا. اے بنایا تسی انہوں مخصوص کیتا, تسی انہوں ٹائٹل دیتا ہے خدا دا گھر ہے. ایتھے اسی دعا کرنی ہے, سلام کرنی ہے, سجدہ کرنا ہے. لیکن ایک گھر خدا نے اپنے ہاتھ نہ بنایا ہے, اس گھر دا بھی پتا جے. تم خدا کی, زور سے بولے, تم خدا کی, اور خدا کا روح تم میں. تو خدا کا بنایا ہوا گھر زیادہ اہم ہے یا ہاتھوں کا بنا ہوا آپ کے ہاتھوں کا؟ تو جب خدا کا یہ گھر, اس گھر کو کس نے بنایا؟ خدا نے. اس گھر کو کس نے بنایا؟ تو مقدس پولس رسول کہتا ہے تم خدا کا گھر ہو, تم خدا کی ہیکل ہو, اور خدا کا روح تم میں. تو یہ خدا کا گھر ہے. اب ذرا پریکٹیکل بات, تو جب یہ خدا نے بنایا ہے تو بتا دے ذرا یہ اہم ہے یا یہ اہم ہے؟ فیصلہ کرو ذرا. سالگرہ تیودیے منانے ہیں, اسی کلام دی گل بھی کر دیجئے. یہ زیادہ اہم ہے یا وہ زیادہ اہم ہے؟ کتنے بدن ملے تو مسیح کا ایک بدن بنتا ہے, کتنے پھول کھلے تو کہیں پہ ایک چمن بنتا ہے. اب سارے بدن جب ہم ملتے ہیں نا تو ایک خوبصورت ہیکل بنتی ہے. اور وہ ہیکل کس کی ہے؟ وہ اس کی خدا کی ہیکل ہے. ریجنل حقیقی جو ہیکل ہے, جو خدا کا گھر ہے, وہ آپ ہے. اور آپ نے خود کہا کہ اس گھر میں غیر اخلاقی ہم بات نہیں کرتے, اس گھر کے تقدس کو ہم باہر رکھتے ہیں, اس گھر میں عبادت کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں. تو اس گھر میں شراب کی بات کیوں کرتے ہو؟ اس گھر میں نشے کی بات کیوں کرتے ہو؟ اس گھر کے اندر نفرت کی بات کیوں کرتے ہو؟ حسد کیوں رکھتے ہو؟ ایک دوسرے کے لیے برائی کیوں کرتے ہو؟ عیب شوئی کیوں کرتے ہو؟ اس گھر کے اندر بھی خدا رہتا ہے. تو جب رہتا ہے تو اس کو بھی مقدس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس گھر کو بھی پاک ہونا چاہیے کہ نہیں؟
اس گھر کے اندر بھی غیر اخلاقی کام نہیں ہونا چاہیے. اس گھر میں جیسے ادھر کلام رکھا ہے تو اس میں کیا رکھنا چاہیے؟ اس میں بھی کلام رکھنا چاہیے. اس کے اوپر سلیب ہے، اس کے اوپر بھی سلیب لگائیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں میں کھڑے ہوں گے. کسی کو نہیں ہے پتا کہ یہ بندہ کرسچن ہے. ایک دفعہ ایسے کہا دے تو سارے کہیں گے یہ یسوع کا ماننے والا ہے، یہ یسوع کا ماننے والا ہے. جہاں بھی چلے جائیں، کسی مجمع میں چلے جائیں تو یہ نشان آپ کو بتا دے گا. آپ کسی سے نہ بولیں، آپ کسی سے تعارف نہ کریں، اور آپ کا تعارف یہ آپ کا نشان کروا دے گا. یہ بھی کریں. پھر خدا کے اندر کلام ہے تو اس کے اندر بھی کیا رکھنا چاہیے؟ اس کے اندر ساز ہے گیت گانے کے لیے، گیت گائے جاتے ہیں تو اس کے اندر گیت نہیں گائے جانے چاہیے. ہمیں چلتے پھرتے کیا کرنا چاہیے؟ تعریف، اس کی حمد و ستائش، اس کے گیت گانے چاہیے. میں جدھر بھی جاؤں تو میرے اندر گیت چل رہا ہوں. میں جدھر بھی جاؤں کوئی نہ کوئی گیت گنگناتا جاؤں. غصہ نہ کرے ہو جائے کھاوانوں بھی کہنے لگا تو تانوں بھی کہنے لگا. آج چرچ کی سالگرہ تھی نا، کتنا ہی سونا ہوندا کہ کوئی بندہ اس گیت دے وچ خدا دے گھر دی گل کردا. چھڑ دو سارا کچھ، یہی گالیں دے تیری ہیکل دے وچ کیتا، تیری رحمت دے دھیان. اور خدا دے گھر دی گل کریے تے اسی ہور مائنڈ نہیں کرنا، میں کسی دی ایب چوئی نہیں کر رہا کہ اسی خدا دے گھر دے سالگرہ منان دے ہاں تے سالگرہ جدی منان دے او دا بھی گیت چ ذکر کرو، او دی بھی حمد کرو. او مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ خداوند کے، تو خداوند کے گھر جانے کے لیے داؤد کہتا ہے منو بڑی خوشی ہوئی ساجے. او منو کہے بندے نے آگے آکھیا کہ آؤ پاجی گرجے کے لیے، آؤ پاجی خدا دے. انہوں الٹ ہو گیا جی. وہ میں روس پیا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. اج بھی 3 واری گھراں چ آکھیا گیا ہے. ہن سارے تے ہون لگا، میں تانوں بھی کہن لگا پریکٹیکل گل کرنی ہے نا بابا جی. اج سب کو پتا ہے کہ سارے دے گھراں چ باجی بھی گئی، میں بھی گیا، باقی اور انکل جی بھی گئے، کنے سارے جی گئے تے سارے نے کی آکھیا ہے تسی چلو اسی آئے، تسی چلو اسی. اے پھر رسن والی گل ہی ہوئی نا. وہ جڑا تانوں سنا دیندا آیت پڑھ لینی سے. جب مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ خداوند کے گھر چلے، تو خدا کے گھر میں آنے سے ہمیں خوش ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بھی کلام مقدس وائس کی کتاب، جامع کی کتاب 4 باب اور اس کی آخری 2 آیات پڑھ لیں. وہاں پہ وہ بتا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب تو خداوند کے گھر میں عبادت کے لیے چاہے، جب تو خدا کے گھر میں عبادت پرستش دعا کے لیے جائے تو کمال سنجیدگی سے اپنا قدم کتنا کچھ سنجیدگی نہ رکھے آجے. سارے وچ نا پاپڑ بھی کھان ڈے جے، سارے وچ کولڈ ڈرنک بھی پین ڈے جے، ببلاں بھی ادھیاں دے منہ چ جے. جدو اسی اندر داخل ہوئے ہاں تے اس طرح ہی داخل ہوئے ہاں کہ جی میں عام گھر چ داخل ہو گیا. اور میرے ویریو ایک گھر ساڈے گھراں نالوں فرق ہے. اس گھر دا مزاج ساڈے گھراں تو فرق ہے. اسی اپنے گھر جویں مرضی جا سکنے ہاں، پر ایتھے اپنی مرضی نہیں، ایتھے کدی مرضی پوری کرنی نہیں خدا کی. اور اس گھر دی جس شخص نے عزت احترام نہ کیتا، جس نے اس گھر کی تقدس کو پامال کیا، تو اس کے لیے آج کی میں نے تلاوت پڑھی تھی. خداوند یسوع مسیح ہیکل پہ جاتے ہیں، پہلے بھی جاتے تھے. یہ جب عیدیں ہوتی تھی، یہ ذرا تھوڑا سا پاس منظر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے کہ جب ہیکل میں عیدیں ہوتی تھی تو لوگ باہر سے آتے تھے. جتنے یہودی تھے وہ ان کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ ہیکل میں آئے اور وہاں پہ آ کر اپنی قربانیاں پیش کریں. اب وہ تو دور سے آتے ہیں اور ان کو حکم یہ ملا، یہی استثناء کی کتاب اس کے 14ویں باب میں پڑھنا، وہاں پہ لکھا کہ جب تو اپنے خداوند کے گھر میں جاتا ہے اور اس جگہ پہ جہاں پہ خداوند خدا نے اس جگہ کو چن لیا ہے، تو کیا کر اپنی ساری دہ یکی وہاں پہ بیچ دے اور اس کی نقدی اپنے ہاتھ میں لے اور خدا کے گھر میں جا، اور وہاں پہ پہنچ کے جو تیرا جی چاہے وہاں سے خرید لے، خدا کے حضور قربانی کر اور خود بھی اس میں شامل ہو. یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ وزیر آباد میں ہے تو اسے لاہور جانا پڑے، اس کے پاس 2-3 بھینسیں ہو جائیں، 2-3 کٹے ہو جائیں، 2-3 بچے ہو جائیں، 2-3 بکریاں ہو جائیں، 2-4 بوریاں گندم ہو جائے، 2-4 بوریاں منجی ہو جائے، تو چوکے خریدنی مشکل ہے نا. پاک کلام نے آسانی کی کہ بھائی انہاں سارے بیچتے، وہ سارا کچھ تو پیسے ہاتھ چ پڑ تے خدا دے گھر چلا جا اپنی قربانی ہوتے جا کے
अब उस कुर्बानी में जरा गौर से सुन लेना बात हैकल के तकद्दस की। जो नहीं करता उसके साथ क्या होता है? जब वो वहां पे जाते हैं और आगे हैकल के चारों तरफ कौन बैठे होते हैं? कबूतर फरोश भी, पैसे चेंज करने वाले भी, और भेड़ बकरियां वाले भी, और बछड़ों वाले भी वहां पे बैठे होते हैं। अब वो बैठे हैं तो करते क्या है? जो दूर दराज से आते हैं, अगर एक चीज 500 की है तो वो 1000 रुपए में बेचते हैं। तो खुदा के घर में ऐसा करना चाहिए? गौर से सुन लेना बात। खुदा के घर में थे, वो हैकल के चारों तरफ, हैकल के बरामदों तक पहुंच चुके थे। अब वहां पे वो करते क्या है कि वो जब दूर से लोग आते हैं उनको लूटते हैं। अब लूटते कहते हैं 500 की चीज 1000 में देते हैं। जो दूर से आया है वो मजबूर है, उसने मजबूरी में लेना भी है और खुदा के हुजूर कुर्बानी भी करनी है। खुदा यीशु मसीह भी वहां पे चले गए। जब यीशु मसीह ने ऐसे हालात को देखा, जायजा लिया, विजिट किया चारों तरफ से कि सारे डाकू यहाँ पे जमा हो गए हैं। किसके घर में? देखिए जरा, किसके घर में जमा हो गए? ये मैं अगली आयत दसना जरा दोबारा। तो कि यीशु ने जब देखा कि ये सब लोग ऐसा करते हैं, तो फिर यीशु ने क्या किया? रस्सी का कोड़ा बनाया, अब अट चाड़ के फिर सारे पिलजिया, फिर कबूतर वाले ने कबूतर डा दिते, नकदी वाले की नकदी बखेर दी, ते उन्हां जानवर जिन्ने हैं उन्हां सारे भजा भजू दिता, उन्हां सारे उत्थों कढ दिता। फादर मुख्तार आलम दी कैसेट उहदे विच उन्हां ने इस सीन नूं बड़ा खूबसूरत पेश किया। एक बच्चा जिहड़ा वो जो यीशु नूं घर दे वेखदा ते घर आके अपनी मां नूं दसदा, कहंदा मां अज ते हैकल च लम्मा ही खड़ाक होया ही। ने क्या पुत्र की होया? उन्हें क्या वो नहीं यीशु नासरी? मां उन्हें अज लम्मा ही खड़ाक किया ही हैकल च। ते खड़ाक उन्हें की किया? उन्हें रस्सी का कोड़ा बना के ते सारियां नूं मां उत्थों भजा दिता ही। जिन्ना हैकल च गंद पाया सी, जिन्ना हैकल दी इज्जत नूं पमाल कीता सी, उन्हां सारियां नूं भजा दिता सू। मां ओ जदों बोलदा सी ते इंज लगदा सी ओ जिवें रब खुदावंद बोलदा है। वो जब बात करता था तो ऐसे लगता था जैसे रब खुदावंद बोल रहा है। मां ओदी आवाज बड़ी गरज से, ओदी आवाज बड़ा रोब से, ते किसी नूं कोई जरूरत नहीं हुई कि वो अगों हो के ते यीशु मसीह दा सामना। और यार सारे देखो जरा गौर नाल कि हजारां दी तादाद दे लोकी ते यीशु कल्ला, लेकिन एक भी बंदा यीशु दे सामने खड़ा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सकिया? इसलिए उसने कहा लिखा है। उसने उनको समझाया खुदा का कलाम। उसने कहा लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो किनू कहते? डाकू लुट के ते जेड़ी जगह जेड़ी गार च वड़ जाते सन ना, वो गार उन्होंने छुपा लेंदी सी, वो गार उन्होंने बचा लेंदी सी, ते लोकां कोल लुट लुट के उत्थे वड़ जाते सन। हुण जरा जरा गौर नाल गल सुननी जी आखिरी कि यीशु ने कहा तुमने इसे डाकुओं की, खुदा के घर को तुमने डाकुओं की क्या बना दिया है? यानी छुपने की जगह। तुम यहाँ पे लूटते हो और छुपते कहाँ पे हो? खुदा के घर में। अब खुदा के घर में कैसे बच जाते हो? भाई ये तो हैकल में चीजें बिक रही हैं, ये तो हैकल से चीजें मिल रही हैं, इसलिए इन लोगों को कुछ ना कहना। कुछ गल्लां प्रैक्टिकली ने तो गुस्सा ना कर ले, खादमीन भी सारे बैठे हुए ने, गुस्सा ना करे हो जे। आजकल चर्च एक एहो जी जगह बन गई है कि जो मर्जी करके दे विच वड़ जाओ, लोग आखने इन्हू ना कुछ आके होए, खुदा दा बंदा लुक जाते हैं ना। मैं भी शामिल हूं, मुझे ना बाहर करना, मैं भी शामिल हूं। और मैं क्योंकि यहाँ पे तो झूठ बोल नहीं सकता, मेरे से कोई एग्री करे चाहे ना करे, मैं कहता हूं चर्चेस के अंदर जितनी करप्शन है दुनिया के किसी और शोबे में नहीं है। और वो इसलिए है कि हम सारे छुप जाते हैं। ए बाऊ जी ने यार ये खुदा दा खादम इन्हू कुछ ना आखियो जी, इन्हें कुछ नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं को जो लोगों को लूटते हैं और नाम किसका ले लेते हैं? खुदा का। जी मैं खुदा का बंदा हूं, मैं 10 लोगों को 20 लोगों को आपको गिनवा सकता हूं कि जिन्होंने खुदा के नाम पे बहुत सारे खानदानों को लूटा है। और जब लूटते हैं तो छुपते किसके लिए हैं? कि इन्हों ना कुछ क्यों, खुदा दा, खुदा के नाम पे छुप जाते हैं, खुदा के घर में छुप जाते हैं, और वो हमें कोई भी कुछ नहीं कहता और हम अपनी मर्जी
करते हैं। तो मेरे सीधो मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, एक तो छुपना ये है और दूसरा छुपना ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बाबू सजाद कहेगा ए पास्टर नहीं ठीक, ए पास्टर कहेगा ओ पास्टर नहीं ठीक, ओ कहेगा ए सारे ही नहीं ठीक। तो छुपते किदे पिछे हो पे? खुदा दा नाम है कहीं मैं ठीक है या नहीं ठीक, ओ ठीक है ओ नहीं ठीक। हम सारे एक दूसरे को बुरा भला बोल के तो सारे के सारे कर क्या रहे हैं। ये गल अपने ते लाण दिया, तुसी ना हस्सिओ जे, ये असीं आ सारे बैठे हैं, साडा अपना फैसला है कि असीं सारे इसी तरह से कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने साफ साफ मुझे भी कहा, आपको भी कहा, इनको भी कहा, और तुमने इसे डाकुओं की। चले जी इससे और करीब कर दूं तो इस मिसाल को समझने के लिए मैं और भी करीब कर देता हूं। आप मरियाबाद में चले जाएं, क्योंकि मरियाबाद आपको पता है बहुत बड़ी जगह है, और मरियाबाद में जिसने वहां पे पकौड़े लगाने हैं ना, तो एक वो उसने दाबड़ा अपना चूल्हा रखना है, तो वो कितने फुट में जगह मिलेगी जी? ये 3 फुट जगह मुझे चाहिए, चलें जी 4000 दे 3 दिन का। यहाँ पे किसी ने टेंट लगा लिया, यहाँ पे किसी ने वो स्टॉल लगा लिया, यहाँ पे किसी ने और दुकान लगा ली, तो वो नाप के देते हैं। जब नाप के देते हैं तो किस लिए? वो पैसे किधर जाते हैं? इंतजामिया के पास। तो इंतजामिया क्या कर रही है? लोगों को लूट रही कि नहीं? उच्ची सारी दसो, मैं अपनी गल करन दिया। लूट रही कि नहीं लूट रही? 1 इंच भी जगह लेनी है तो वहां पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी बात को तो यीशु ने कहा था, और सारे लोगों को क्या गया, दसिया गया कि एक घर दुआ दा घर है और तुसी सारियां नूं रल के डाकुआं दी खो बना देता है। तो मेरे सीधो खुदा के घर को पाक रखे, मुकद्दस करे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यही कहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ऐसा अमल किया था, उन लोगों को वहां पे निकाला था, तो यीशु के खिलाफ हो गए थे। यीशु के खिलाफ हो गए फकीर फरीसी। क्यों? क्योंकि फकीर फरीसियों ने दुकानें लगाई हुई थी, फकीर फरीसियों ने उनसे पैसे लिए हुए थे, फकीर फरीसी उनसे रिश्वत ले रहे थे, फकीर फरीसी उनसे वो कमीशन ले रहे थे। तो उन्होंने हकीकत में सारे काम को बिगाड़ा था। यीशु ने जो कहा वो गलत नहीं हो सकता। भाई ये खुदा का घर है, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। तो हमें इसे डाकुओं की खो बनाना चाहिए, हमें इसमें सच्चाई के साथ रहना चाहिए कि नहीं? मैंने शुरू में कहा था कि ये जो खुदा का घर है, पहली बात सुने, वो पाक होता है, मुकद्दस होता है। उसमें कोई गाली नहीं देता, कोई लड़ाई नहीं करता, कोई हसद नहीं रखता। उसमें सुलह सलामती से जाते हैं, हर घर से लोग जाते हैं और खुशी से चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रोकेगा नहीं। ओ भाई तू साडे घर क्यों आया है, तू साडे घर क्यों आया है? असी इन्हां घर तो आ ते नहीं जाना, असी इन्हां घर तो आ ते नहीं जाना। इस घर सारे सांझे घर च आ जाते ने ते कोई ये गल नहीं कहता। क्यों? इसे ਲਈ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਪਾ ਕੇ एकता की गल है, इतिहाद की गल है, मिल बैठन की गल है। तो यीशु मसीह ने तुहाडे मिलन वास्ते कहा, जिथे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होणगे तो मैं उत्थे ही गिरजा बन जाना जे। गुस्सा ना करियो, है तो यही खूबसूरत गिरजा, पर मैं कह रहा जिथे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो मैं वहां पे मौजूद हूँगा। जब मैं वहां पे मौजूद हूँ, जिथे यीशु होवे तो फिर उत्थे गिरजा नहीं होता। वो खुदा जहां पे मौजूद हो वो चर्च नहीं बनता। तो वही चर्च है जहां पे आप मिल के बैठते हैं, और जब आप मिल के बैठते हैं तो फिर मेरे सीधो वहां पे खुदा मौजूद है। तो खुदा की मौजूदगी छोटी सी और आखिरी नहीं, छोटी नहीं, सबसे बड़ी है कल, उसका थोड़ा सा जिक्र आखिरी 2 लफ्जों में। यीशु मसीह ने के जब वो खिलाफ हो गए, यीशु को पकड़ना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो यीशु ने कहा भाई ऐस हैकल नूं ढा दिओ ते मैं इस हैकल नूं किन्ने दिनां च खड़ा करांगा। ये केड़ी हैकल दी यीशु मसीह गल कर रहे थे? अपने बदन की। तो वो जो हैकल है वो हमारा मॉडल है, वो हमारा सब कुछ है। उस हैकल की तरह हमें बनना है। और उस हैकल में सुने है क्या? उसमें प्यार है, उसमें मोहब्बत है, उसमें सुलह है, उसमें सलामती है, उसमें एक दूसरे का एहतराम है, उसके अंदर मोहब्बत है, और उसके अंदर लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, हसद नहीं, नफरत नहीं, आकड़ नहीं, और उसके अंदर हलीमी और फरोतनी है। तो यीशु को फॉलो कर ले, उस हैकल को देख ले, उस हैकल को देख ले जिस हैकल को चैलेंज करके उसने कहा था हटा दो इस हैकल नूं, पर यह हैकल मैं 3 दिनां च खड़ी कर दांगा। उन्हें कहा असी तो 46 साल लाए ने
تے اے کہن دیا میں 3 دنوں انہوں کھڑا کر داں گا. تو پاک کلام میں صاف لکھا ہے اس نے اپنے بدن کی بابت کہا تھا. تو اس کا بدن تیسرے دن آپ کو پتہ کھڑا ہوا تھا کہ نہیں؟ تو آپ بھی ایسی ہی ہیکل بنے کہ اس ہیکل پر موت کا کوئی اختیار نہ رہے. آپ بھی ایسی ہیکل بنے جس میں حسد نہ ہو. آپ بھی ایسی ہیکل بنے جس میں نفرت نہ ہو. آپ بھی ایسی ہیکل بنے جس کے اندر صلح ہی صلح ہو. آپ ایسی ہیکل بنے جس میں معافی ہی معافی ہو. اس ہیکل میں جو بھی آتا ہے رام پاتا ہے. اور اس ہیکل نے بلایا, چیلنج کیا, وعدہ کیا, کہا اے تھکے ماندو اور بوجھ تلے دبے لوگوں ایسا ہیکل چاہو میں تمہیں جڑا یسوع کو آئے گا رام پائے گا کہ نہیں؟ تو اس ہیکل میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ جانا چاہیے کہ نہیں؟ انہاں نو ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی جی. اس ہیکل کی طرف ہمیں جانا ہے. اور کیونکہ اس ہیکل کی اہمیت یہ ہے کہ اس ہیکل کے بارے ہم کوئی ایسا لفظ ہمارے کان نہیں سن سکتے جس سے اس کی بے حرمتی ہو. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے میرے سیدھو اس ہیکل کو اپنا ماڈل بنا لیں, پھر اپنی زندگیوں کو ایسی ہیکل بنائیں, اس ہیکل کو بھی اسی لیول پہ لے کے جائیں تاکہ آپ کو اس ہیکل کے ذریعہ سے جو برکت ملے وہ برکت یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ نہیں رہے گی. جیسے سورج کی شعائیں پھیلتی ہیں اور ساری دنیا کو روشن کرتی ہیں, اسی طرح سے یہاں سے جو شعائیں نکلتی ہیں سب کو روشن کرتی ہیں. تو اسی میری عبادت کرو میں تاڑیاں ساریاں لوڑا پوریاں, یہ اس کا وعدہ ہے. تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہارے رزق اناج کو. تو عبادت کہاں پہ کرنی چاہیے؟ خدا کے گھر میں. اور خدا کے گھر میں مل کے جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں, جدھر جدھر بکھر جاتے ہیں, تو خدا کی برکتیں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. تو اس لیے میرے سیدھو خداوند آپ سبوں کو برکت دے. آدھی چیزیں میں نے پاس منظر کی چھوڑی تھی لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ اس کی ہمیں اہمیت کی سمجھ آ جائے, اس کی ہمیں پیار کی سمجھ آ جائے, اور پھر اس کی بھی سمجھ آئے. سب سے بڑھ کر اس کی یہ جو اندر کی ہیکل ہے, اس ہیکل کو ہر وقت پینٹ کر کے صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ اس ہیکل میں میرا مسیحا بیٹھے اور پھر مجھے برکتیں عطا کرے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے.